بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خان کے اسماعیل خان کے جمعیت کے ممبران، مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے شاہینوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ میں اس علاقے میں آج آیا ہوں، تو آج ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور ابھی چند ماہ پہلے جب میں یہاں ان علاقوں میں آتا تھا تو ہر طرف پانی نظر آتا تھا اور بے پناہ مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا اس عظیم علاقے کے بزرگوں، ماں اور بہنوں اور بچوں نے کیا۔ مجھے اس زمانے میں جب سیلاب نے تباہی مچا رکھی تھی تو نوشہرہ، چارسدہ، کالام اور کوہستان، یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، ان علاقوں میں ایک سے زیادہ مرتبہ جانے کی مجھے موقع ملا، اور سوات کے وادی میں جو تباہی دیکھی اس میں زیادہ تر حصہ انسان کی اپنی غلط پلاننگ اور منصوبوں سے تباہی کا موجب بنی۔ خاص طور پر سوات ویلی میں، جہاں پر دریا کے پیٹ میں گھر اور ہوٹلز بنے ہوئے تھے، اس سے بڑی اور شومی قسمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی پارٹی کی حکومت جو پورے پاکستان کے باقی صوبوں کو رگیدتی تھی اور اپنے صوبے میں بہت اعلیٰ اور عرفہ نظام کی بات کرتی تھی، دیکھتی آنکھ نے اس نظام کو زمیں بوس ہوتے دیکھا۔ ایک تو جو بارشی جو تباہی ہوئی وہ اپنی جگہ، لیکن جو گورننس کے، حکومت کے جو بدترین، جو ناقابل معافی خطائیں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کا ایک بہت بڑا اس کا یہ ایک عنصر تھا۔ بہرکیف اس زمانے میں آپ سب نے مل کر، حکومت کے پی اور جمعیت علماء اسلام اور تمام جو سیاسی پارٹی ورکرز، پولیس، انتظامیہ، مینجمنٹ، صوبائی ادارے، وفاقی اداروں، سب نے مل کر دن رات کوششیں کی، اور الحمدللہ آج جو بنیادی جو مسائل تو حل ہو گئے، لیکن ابھی بھی اس تباہی کے جو اثرات پورے پاکستان میں موجود ہیں، کے پی میں ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، جنوبی پنجاب میں ہیں، اور گلگت بلتستان میں ہیں۔ یہاں پر جو پہاڑوں کا علاقہ ہے، وہاں پر آج بھی لوگ شدید سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت پاکستان نے تقریباً 85 ارب روپے کی خطی، بلکہ 90 ارب روپے کی خطی رقم خرچ کر کے نہ صرف 25 ہزار روپیہ فی خاندان کو بنیادی امداد دی، بلکہ کمبل اور ٹینٹ اور خیمے اور ادویات ہر جگہ پہنچائیں۔ باہر کے جو ہمارے دوست ممالک اور دوسرے ممالک نے بھی امداد دی، لیکن تباہی اتنی بڑی ہے کہ وہ جتنے بھی ہم وسائل جھونک دیں وہ کم ہوں گے۔
ابھی 9 تاریخ کو پھر ڈونرز کانفرنس ہے جنیوا میں، وہاں پر ہم پاکستان کا کیس پیش کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ یہ تباہی جو ہمارے مقدر میں آئی یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی. جو ایک پاکستان کا جو کاربن جو ایمیشن جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہے. دنیا کے وہ ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پر ان کے جو کاربن ایمیشن جو ہیں وہ کہیں جو ان کی جو لمٹ ہے اس سے زیادہ ہیں، مگر پاکستان بدقسمتی سے اس موسمی آفت کا شکار ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی اس کے حضور ہمیں سر جھکانا چاہیے اور اسے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے، اس مصیبت سے جلد نکال دے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی مخلوط حکومت کے ساتھ مل کر اور صوبوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جب تک آپ لوگ جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اپنے گھروں میں آپ سکون سے نہیں جائیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج یہاں پہ جو ترقیاتی کاموں کی آج جو آغاز کیا گیا ہے اس میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بصیرت کا بہت بڑا دخل ہے. ان کی ذاتی کاوشیں اور ان کی ذاتی دلچسپی کا آج یہ مظہر ہے، اور میں مولانا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی دن رات کاوشیں کی، اور اس کے ساتھ یقیناً جو باقی اتحادی ساتھیوں نے اپنا حصہ ڈالا، لیکن اس میں جو لیڈ جو مین انجن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان تک وایا ہکلا جو موٹر وے بنی، وہ جو موٹر ویز کا معمار ہے اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ زور سے آواز نہیں ہے، زور سے بولیں. میاں محمد نواز شریف. یہ اس کا خواب تھا جس نے پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے. ابھی میں پاکستان کی جو موٹر وے ہے اس کا جو آخری جو سیگمنٹ تھا سکھر حیدرآباد موٹر وے، اس کا سنگ بنیاد ابھی میں سندھ میں رکھ کے آیا ہوں، اور اس طرح پشاور سے لے کر کراچی تک نواز شریف کا خواب انشاءاللہ مکمل ہوگا اور شرمندہ تعبیر ہوگا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب 2017 تک کی بات ہے. اس کے بعد ہر چیز پر ایک غلاف رکھ دیا گیا اور کمبل تان کر خواب خرگوش میں وہ حکومت محو ہو گئی. اور یقین کریں کہ یہ جو مغربی روٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان روڈ تک، یہ وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا یہ اس کا حصہ ہے، اور جو کہ 2017 میں اس کا پورا پلان بن چکا تھا. جو حکومت آئی جس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے ان منصوبوں کو بھی بالکل سرد خانے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد ترقی خوشحالی نام کی بات ختم ہو گئی. حتیٰ کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو گئے. اور مجھے ابھی میں چین ہو کے آیا تو چینی حکومت نے، میں پہلا مہمان تھا، یعنی کووڈ کے بعد کسی کو انہوں نے اگر دعوت دی تو پاکستان کے اس خادم کو دعوت دی، اور یہ دعوت مجھے نہیں تھی، یہ دعوت آپ کی تھی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تھی. یہ آپ کی عزت تھی. جس طرح پاکستان کی عزت کو عمران نیازی نے خاک میں ملایا، خانہ کعبہ کے ماڈل کی جو گھڑی تھی. اب بتائیے، تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے،
اور وہ تحفہ اگر وزیر اعظم پاکستان کو ملتا ہے تو وہ وزیر اعظم کو نہیں، وہ 22 کروڑ عوام کو ملتا ہے، آپ خان صاحبان کو ملتا ہے، پنجاب کے عوام کو ملتا ہے، سندھ کے عوام کو ملتا ہے، بلوچستان کے عوام کو ملتا ہے، قبائلی عوام کو ملتا ہے. یہ آپ کی عزت ہے. اور پھر اس سے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل ہو، اس تحفے کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لینا، اس سے بڑی پاکستان کی عظمت اور اس سے پاکستان کی بے توقیری نہیں ہو سکتی. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ میں بات تہمت برائے تہمت کے حوالے سے نہیں کر رہا. بخدا میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اس حوالے سے جتنی بے توقیری ہوئی ہے، شاید دوبارہ اللہ نہ کرے رہتی دنیا تک کبھی پاکستان کے نام کو اس طرح کوئی اور بیچ سکے. آج وہ دوست ممالک کیا کہتے ہوں گے کہ ہم تو ان کو تحفے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. مولانا صاحب آپ کو بہتر طور پر بتائیں گے کہ آپ تحفے تحائف آپ لیا کریں تاکہ اس سے محبت بڑھتی ہے. انہوں نے محبت بڑھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ تحفے دیے اور انہوں نے جناب تحفے بیچ کر اس محبت کا جنازہ نکال دیا. تو پھر اگر یہ سوچ تھی تو یہ منصوبے پھر کیوں نہ بند ہوتے؟ دن رات دشنام ترازی، الزام تراشی. تو میں چین کی بات کر رہا تھا. میں جب چین میں انہوں نے بڑی پاکستان کی وہ میری عزت کی، میرے ساتھ مولانا اسد صاحب تھے، میرے ساتھ احسن اقبال صاحب تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں. تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اور چینی وزیر اعظم نے کتنی ہماری پاکستان کی عزت کی. تو میں جب واپس آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ دورہ کیسا رہا؟ میں نے کہا کہ بے پناہ انہوں نے محبت کی اور بڑا احترام کیا اور بڑی وہ خوش دلی سے ملے اور صاف محبت ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی. لیکن دس از جسٹ میلٹنگ آف دی آئس، یعنی برف پگھلی ہے. کیونکہ چین جیسے دوست ملک کو اور دوسرے برادر ملکوں کو اس حکومت کے سربراہ عمران نیازی نے اتنا ناراض کر دیا تھا کہ میں اگر کوئی ایک واقعہ آپ کو یہاں بتا دوں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. میں آتا ہوں آج اس منصوبوں کے حوالے سے، لیکن یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تو مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے. آئی ایم ایف کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. ڈیفالٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دیوالیہ. پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. کسی کو شک نہیں تھا، لیکن اس قدرت کو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مخلوط حکومت کی کاوشوں سے اور تمام اداروں کی پوری کاوشوں سے اور علماء کرام مولانا صاحب کی دعاؤں سے اور دوسرے ہمارے جو پاکستان کے جو ہمدرد ہیں ان کی محنت اور تعاون سے پاکستان کو الحمدللہ اس مخلوط حکومت نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور آج طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ چیلنجز ہیں. کسی کو اس میں کسی غلطی کا یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. سیلاب آیا، اس نے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان پہنچایا اور پاکستان کا خزانہ خالی تھا. 88 ارب ہم نے اپنی جیب سے سیلاب زدگان کے حوالے کیے. ابھی بھی اس کے اوپر کام جاری ہے. اسی طرح معیشت جو ہے دنیا میں اس وقت کساد بازاری ہے. وہاں پر جو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہو رہی ہے اس نے تیل کی قیمتوں کو آسمانوں تک پہنچا دیا اور اس وقت گیس اور تیل پاکستان کے لیے یعنی آسان قسطوں یا اچھی قیمتوں پر حاصل کرنا محال ہے. اور اسی طریقے سے دنیا میں نے جس طرح کہا کہ اب ریسیشن شروع ہے تو ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اور بھی میں باتیں یہاں پر بیان کر سکتا ہوں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بڑے یہ چیلنجز ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ میں آپ کا خادم اور یہ مخلوط حکومت کے نمائندے ہمارے تمام حکومتی مشینری اور تمام ادارے مل کر انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں, کوشش کریں, ایمانداری سے ایک ایک پائی کے امین بن کر وہ وسائل عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نچھاور کریں گے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پہرا دیں گے اور آپ انشاءاللہ آپ اچھی طرح رات کو سو سکیں گے اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا. صرف نعروں سے نہیں, مرثیوں سے نہیں, اشعار سے نہیں, محنت محنت اور محنت سے اور کامل محنت سے. اور مشکل وقت آتے ہیں قوموں کے اوپر, لیکن انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے ضرور گزریں گے. میں آج کے اس منصوبوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اسلام آباد ڈیرہ اسماعیل خان وہ مکمل ہو چکی اور 6 گھنٹے کا سفر اب 3 گھنٹے میں ہوتا ہے. 3 گھنٹے میں دو گھنٹے میں کہتے ہیں 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور اب جو ڈیرہ اسماعیل خان جو ذوب کا جو کوریڈور ہے مغربی روٹ, اس کے اوپر پچھلی حکومت نے ایک اینٹ تک نہیں رکھی تھی. اب آج جو 50 کلومیٹر کا یارک ساگو ذوب یہ جو ہے سیگمنٹ, اس کے اوپر آج ہم نے, اور یہ 2017 میں یہ سارا کام مکمل ہو چکا تھا, اس کے اوپر ہم نے آج اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے. اسی طریقے سے چشمہ رائٹ بینک کینال جو کہ اس علاقے کی لاکھوں ایکڑ زمینوں کو سیراب کرے گا, اور یہ 70 کی دہائی سے یہ منصوبہ یہ مکمل تھا اور اس کے اوپر گرد جم چکی تھی. یہ بھی آج الحمدللہ اس کا انشاءاللہ آج سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. اور جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ اپنا بڑی مٹی زرخیز ہے, اگر ذرا مٹی نم ہو تو یہ مٹی انشاءاللہ اب نم ہوگی. رائٹ بینک کینال کا منصوبہ بنے گا تو یہاں پر زمین غلہ اگلے گی, اور اس کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمارے ابھی اس حکومت کے 8 مہینے ہیں, اس کے اوپر ہم دن رات کام کریں گے. اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو پھر الیکشن میں فیصلہ آپ نے دینا ہے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے دینا ہے کہ اس کو ووٹ دینا ہے جو خانہ کعبہ کا ماڈل کی گھڑی بیچتا ہے اور دن رات دشنام ترازی کرتا ہے, یا پھر وہ لوگ جو عوام کے صحیح خادم ہیں اور خدمت کرتے ہیں. تو وہ فیصلہ جب اگر ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو پھر اگلے 5 سال میں آپ کو یقین دلاتا ہوں زندگی رہی تو ہم مل کر انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلیں گے اور پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے ختم کرائیں گے. انشاءاللہ یہ پاکستان کا مقدر ہے انشاءاللہ. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, اسی طریقے سے بنو یونیورسٹی کی اپ گریڈیشن اور لکی مروت کا جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنو کا, اور یہ یونیورسٹی یہ بھی 2017 میں میاں نواز شریف کے زمانے میں یہ منصوبہ تیار ہو چکا تھا, مگر اس حکومت نے جنہوں نے اس صوبے کو 10 سال سے زیادہ چلایا, میں پوچھتا ہوں کہ وہ منصوبے جو ہماری وفاقی حکومت نے ان کو مکمل کیا تھا اس کے اوپر ایک دھیلا انہوں نے مہیا نہ کیا, اس لیے کہ ان کو عوام کی ترقی اور خوشحالی سے کوئی سروکار نہیں تھا. 132 KV گریڈ اسٹیشن وہ بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے جو منصوبے جو یہ چشمہ جو پاور پلانٹ ہے جس میں 8 یونٹس ہیں 23 میگا واٹ کے, وہ سب ان کو زنگ لگ چکا تھا اور وہ بیکار ہو گئے تھے. یہاں پر چیئرمین وابڈا تشریف فرما ہیں جنرل صاحب, انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلا یونٹ جو ہے مکمل ہو گیا ہے اور باقی جو 7 یونٹ ہیں اگلے 1.5 سال میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. تو اس سے یہ 180 میگا واٹ کا جو یہ منصوبہ ہے دوبارہ اپنی پوری آب و تاب سے اس خطے کی خوشحالی کے لیے اپنا کام کرے گا. جو ڈیمز جن کا ذکر حضرت مولانا نے فرمایا ہے وہ انتہائی ضروری ہیں, وہ اس خطے کی خوشحالی اور آپ کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہیں. جتنے بھی نظام ہیں
چاہے وہ گومل ہے یا دوسرے جتنے نظام ہیں، ان سب کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی تکمیل کے لیے ایمانداری سے کوشش کرنی چاہیے. اور میں چیئرمین وابڈا کو میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ بیٹھیں اور اس کا ایک پلان بنائیں. یقیناً سارے یہ ڈیم جو ہیں راتوں رات تو مکمل نہیں ہو سکتے، لیکن ایک مرحلہ وار ہم کس طرح کتنی جلدی ان ڈیمز کو ہم مکمل کر سکتے ہیں، اس کے وسائل وہ لانا ہم مل کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اگر نیت نیک ہے تو اس کے لیے آپ مہربانی کر کے اس کی تیاری کریں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بڑی تیزی سے اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے. یہاں پر نئے ایئرپورٹ کی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جو پرانا ایئرپورٹ جو بنا ہے وہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے، وہاں پر اب پیسہ لگانا وہ پیسے کو برباد کرنے کے مترادف ہے. تو نیا ایئرپورٹ کا یہاں پر آج سنگ بنیاد رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر 777 جہاز جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر اتر سکے گا. اور اس ایئرپورٹ کو کامیاب بنانے کے لیے جو منصوبہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا جو حضرت مولانا صاحب نے جو فرمایا ہے، بیٹھ جانا جی، ابھی انشاءاللہ کھانا مل جائے گا، ابھی فکر نہ کریں انشاءاللہ. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ایئرپورٹ کے اوپر ہم بڑی تیزی کے ساتھ کام کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ایئرپورٹ کے قریب ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کی بڑی ایک معقول اور بڑی ایک بہت پائیدار یہ تجویز دی ہے. اس کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف انڈسٹریز اور جو متعلقہ جو منسٹری ہے صوبے میں بھی مل کر اس کی وہ کوآرڈینیشن کریں، تاکہ انشاءاللہ اس ایئرپورٹ کے ساتھ اگر وہ انڈسٹریل زون بنے گا تو یہ ایک ڈیرہ اسماعیل خان ول بیکم ہب آف انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل ایکٹیویٹی. میں سیلاب کے موقع کے اوپر جن صوبائی محکموں نے، افسران نے، وزراء نے، وفاقی محکموں افسران نے اور وزراء نے اور افواج پاکستان نے جس طرح دن رات کام کیا، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پر منسٹری آف پاور اور کمیونیکیشن نے یقیناً دن رات کام کیا. ایف ڈبلیو کے ساتھ مل کر، NLC کے ساتھ مل کر آپ نے وہ کام کیا کہ اتنا بڑا سیلاب تھا، مگر آپ نے دنوں اور ہفتوں میں بجلی اور سڑکوں کو آپ نے ٹیمپریری طور پر صحیح بحال کیا. یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. میں آخر میں ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. حالیہ دنوں اور ہفتوں میں دہشت گردی کے واقعات پھر سر اٹھا رہے ہیں. ابھی بنوں میں جو واقعہ ہوا وہ انتہائی دل خراش تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور SSG جو اسپیشل آرمی کے جو کمانڈو جو یونٹس ہیں، زرار کمپنی کہتے ہیں، زرار ان کے افسروں اور جوانوں نے پھر اور ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز اور پولیس کے ساتھ مل کر وہاں پر جو آپریشن کیا، ان کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جنہوں نے اپنا جام شہادت نوش کیا وہ پاکستان کے قیامت تک وہ ہیروز رہیں گے، اور تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رہے گی. ان کی عظیم ماؤں نے ان کو جانا، اور انہوں نے اپنے والدین کی تربیت اور فوج میں تربیت کے ذریعے بہادری اور جرأت کی ایک شاندار تاریخ رقم کی ہے. میں جب میں گیا وہاں پر راول پنڈی میں آرمی ہسپتال میں ان کی خبر گیری کے لیے، جو بیچارے زخمی ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ جلد تندرستی عطا فرمائے گا. آپ سب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو وہاں پر میں ایک میجر کو ملا، وہ کوئٹہ میں اسٹاف کورس کر رہے تھے، اور وہ SSG سے ان کا تعلق ہے. تو وہ آئے ہوئے تھے اپنا اسلام آباد پنڈی شاید کسی کام کے لیے، چھٹیوں کے لیے. تو جب ان کو پتہ لگا کہ بنوں میں یہ واقعہ ہو گیا تو انہوں نے خود والنٹیئر کیا اور کہا اپنے بالا افسران سے کہ میں جانا چاہتا ہوں بنوں، اور جو ہمارے جو بھائی وہاں پر جن کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، میں اپنے آپ کو والنٹریلی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں.
اور وہ پھر وہ گئے وہاں پر. اندازہ کیجئے یہ ہے جرت کردار, یہ ہے بہادری, یہ ہے وہ ولولہ, اور یہ ہے وہ کمٹمنٹ جو ان جوانوں اور افسروں نے ہمیشہ دکھائی. لیکن ابھی کل بلوچستان میں ایک اور واقعہ ہوا ہے, تو اگلے 2-3 روز میں اس کے اوپر ایک میٹنگ لے رہا ہوں بڑی جامع, اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ واقعات کی روک تھام کے لیے اور ان کو دوبارہ یہ جو سر اٹھا رہا ہے یہ ناسور, اس کو کچلنے کے لیے انشاءاللہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں. اور کوئی ہم دقیقہ فروغات نہیں کریں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور تمام وسائل ہم بروئے کار لائیں گے, اور انشاءاللہ مل کر صوبائی حکومت اور وفاق اور ادارے مل کر انشاءاللہ اس کو ہم اپنا ڈیل کریں گے, اور اس کو مکمل اس کی بہکنی ہوگی تاکہ پاکستان کے اندر دوبارہ امن لوٹ کے آئے, اور یہ بھتہ خوری اور یہ لوگوں کو جو رات کو تنگ کرنا, یرغمال بنانا, یہ جو کئی سال سکون رہا, دوبارہ یہ دوبارہ جنم لے رہا ہے فتنہ, انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا آپ کے تعاون سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے. خدا تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے, خوشحال رکھے. پاکستان پاکستان قائد اعظم. وزیر